اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تجھے رب نے بھیجا سلام خود، تجھے رب نے بھیجا سلام خود، کہ اسی سلام کی مستحق تیری ذات ہے، تیری آل ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ماشاءاللہ ایک بار پھر صوبہ سندھ کی عظیم ہستی، صوبہ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سخی سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 9 روزہ سالانہ عرس کے موقع پر ARYQ TV کے ذریعے الحمدللہ پوری دنیا میں اس محفل پرنور کو نشر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برسی بس جن کے دن قریب ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اور اللہ تعالی حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے انتہائی محترم جناب سہیل شمس صاحب کو اللہ رب کریم دارین کی نیکیاں عطا فرمائے، اور ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 9 روزہ سالانہ عرس مبارک سخی سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ محفل الحمدللہ، جس میں سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سفیر اسلام مبلغ اسلام حضرت صاحب زادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمن صاحب آج مرکزی خطاب فرمائیں گے، اور وطن عزیز پاکستان کے ممتاز و معروف شناخواں حضرات اپنی اپنی عقیدتیں بارگاہ سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ عرس مبارک چیئرمین سخی سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی ٹرسٹ محترم جناب حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حاجی گلشن الہی قادری چشتی فریدی دام ظلہ کے زیر اہتمام جتنی تقاریب ہوتی ہیں، مزار مقدس پر جتنے انتظامات ہوتے ہیں، الحمدللہ حاجی صاحب خود فرماتے ہیں، اور اس درگاہ کا ایک خاص طرہ امتیاز یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کا کوئی چندہ وصول نہیں کیا جاتا، اور اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ آج اگر ہم سے کوئی اپنا جدا ہو جائے، مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال گزر جائے، لوگ نام بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ والے جن کے دربار میں ہم حاضر ہیں، وہ سخی جو سخی ابن سخی ہے، غوث العظم مظہر لطف عمیم، خود کریم ابن کریم جد کریم، یہ خود جن کی اولاد ہیں، وہ بہت بڑے سخی اور کریم ہیں، اور جن کے دربار میں ہم حاضر ہیں وہ بھی بڑے سخی اور کریم ہیں، اور ایسے کریم ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو خالی دامن نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر! آپ آنے والوں کے دامن مراد کو بھر دیا کرتے ہیں۔ ہم اس دربار میں حاضر ہیں کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی ایک جماعت باقاعدہ طور پر ہر 9 چندی کو سخی کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، اور مخلوق خدا کے لیے دعا کرتی ہے کہ پروردگار عالم، ہم تیرے اس مقرب بندے کی خدمت میں حاضر ہیں، تیرے اس مقرب اور محبوب بندے کی خدمت میں حاضر ہیں، تو اپنا خاص فضل فرما، اپنا خاص کرم فرما، اور اس اللہ کے ولی کے صدقے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمایا کرتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس محفل مقدسہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ الحاج پیر گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ
صاحبزادہ حسان الہی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی کوششوں سے، کاوشوں سے، محبتوں سے، محنتوں سے اور عقیدتوں کے اظہار کے حوالے سے 9 روزہ سالانہ عرس صرف حیدرآباد یا سندھ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ایسا منفرد اعزاز رکھتا ہے کہ جو الحمدللہ کسی اور حلقے کے پاس یہ اعزاز نظر نہیں آتا۔ تو آئیے تلاوت کلام الرحمن سے، اللہ کے اس پاک کلام سے آغاز کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ارشاد ہوا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو وہ اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے قلب اطہر پر اللہ رب کریم نے اس پورے قرآن کو کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ تو آج امت کا بچہ یہ اعزاز رکھتا ہے کہ یہ کلام نورانی، یہ کلام روحانی اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اور یہ اعجاز اللہ کے قرآن کا ہے کہ آج امت کا بچہ حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کی آیات بینات سے آج کی اس محفل مقدسہ کا، عرس مبارک کی اس خوبصورت محفل کا آغاز کر رہے ہیں۔ قاری مرزا اظہار بیگ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل کریں۔ قاری مرزا اظہار بیگ، اتنی خاموشی نہیں چاہیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ زبردستی بٹھائے گئے ہیں۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ حیدرآباد والوں، آپ کا تو شہر ہی حیدر آباد ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ جب تلاوت کلام الرحمن ہو، جب نعت رسول مقبول ہو، جب تحت اللفظ اشعار پیش کیے جائیں تو آپ نے پوری ایمانی قوت کے ساتھ کہنا ہے جزاک اللہ۔ قاری مرزا اظہار بیگ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لبیک یا رسول اللہ. تلاوت کلام الرحمن سے باقاعدہ طور پر آغاز ہوا اور قاری مرزا اظہار بیگ صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت آیات کا انتخاب فرمایا اور خوبصورت انداز میں اللہ رب کریم کے پاک کلام کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اللہ کتنا مہربان ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کتنا کریم ہے ہمارے فہم و ادراک میں یہ بات آ نہیں سکتی. وہ کتنا ستار العیوب ہے ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرماتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کتنا بڑا غفار الذنوب ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اس کا ہم ادراک نہیں رکھتے. وہ کیسا رحمان ہے وہ کیسا رحیم ہے کہ وہ مجھے بندہ حاجت نہیں بننے دیتا. وہ مجھے بندہ حاجت نہیں بننے دیتا. طلب زر کو ضرورت نہیں بننے دیتا. اپنے پیارے کے لیے پھول کھلا دیتا ہے. اپنے پیارے کے لیے پھول کھلا دیتا ہے. آگ کو باعث زحمت نہیں بننے دیتا اور ہارنے والے کو فردا کی بشارت دے کر ہارنے والے کو فردا کی بشارت دے کر وہ ہزیمت کو ہزیمت نہیں بننے دیتا. وہ ہزیمت کو ہزیمت نہیں بننے دیتا. تو مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. آپ کی سماعتوں تک یہ مصرے پہنچ جائے تو کہیے گا سبحان اللہ. بہت سہل ممتنع میں مصرے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے. کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. ناشکری اور یہ کاسا بدستی کیا تماشا ہے. ناشکری اور یہ کاسا بدستی کیا تماشا ہے کہ جب لکھا ہوا سب رب اکبر بانٹ دیتا ہے. کہ جب لکھا ہوا سب رب اکبر بانٹ دیتا ہے. اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے. حسب حال شعر پیش کر رہا ہوں. اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے. آپ نے ابراہا کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ ابراہا نے فوج تیار کی جس ہاتھیوں کے ساتھ تھی. ہاتھی بڑے فربا تھے. اللہ کے گھر کو ڈھانا چاہتا تھا. ابراہا تاریخ کا واقعہ ہے آپ پڑھ لیں. لیکن اللہ نے ہاتھی کے مقابلے کے لیے ہاتھی سے بڑا کوئی جانور انتخاب نہیں فرمایا بلکہ 1.5-2 انچ کا ابابیل انتخاب فرمایا کہ وہ ابابیل جس کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے ابابیل 20 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. 10 مہینے تک فضا میں پرواز کر سکتا ہے. 10 ماہ تک اللہ رب کریم فضا میں اسے اس کی نیند عطا فرماتا ہے. اسے اس کی خوراک عطا فرماتا ہے. وہ لمحہ بھی تاریخ عالم نے دیکھا کہ ابابیلوں کے لشکر میں جب چونچ میں کنکریاں بانٹی گئی تو وہ کنکریاں ہاتھیوں پر پڑی اور ہاتھی پھر ہاتھی نہ رہے خاک کا ڈھیر بن گئے. کہنا سبحان اللہ.
اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی سارا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا قادر مطلق ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آئیے حمد رب جلیل اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں التماس گزار ہوں اپنے ایوان میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ممتاز و معروف ثنا خان جناب محمد عمران میمن سہروردی سے کہ وہ اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہمارے بزرگ نے نعرہ لگایا، آپ نے جواب ویسا نہیں دیا، انہوں نے اپنی بزرگی کو بھی پیش نظر رکھا، لیکن آپ اپنی جوانیوں کو سامنے رکھیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے اور ہاتھوں کو سلامت رکھے جو بلند ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ذرا کیمرے کی آنکھ دیکھ لے کہ حیدرآباد والے آج بھی وہی ہیں کہ جو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، رسالت مآب کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی عاشقان مصطفیٰ کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز لے رہا ہوں۔ بلند آواز سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ میں بندہ یاسی ہوں، میں بندہ یاسی ہوں، خطا کاری ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، خطا کاری ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ یاسی ہوں، باغِ اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باغِ کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، الدے کے اندھیروں میں گرفتار
کھول دے مجھ میں جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ میں خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا میں بردیاسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو راسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو راسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بردیاسی ہوں میں بردیاسی ہوں آئیے کلام بہت ہی خوبصورت کلام کچھ چند اشعار پیش کرتے ہیں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے میرے سرکار کی محفل کو سجا کے رکھنا میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا بلند آواز سے کہہ دیں میرے سرکار میری بات بنائے میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ
رکھنا آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور آپ کی یاد سے آباد ہے دل میرا حضور بندہ پرور میری ہستی کو نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھا کے رکھنا اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں محمد عمران میمن سہروردی اپنی عقیدتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا جو کلام آپ پڑھ لیں اس میں نسبتوں کا فیض نظر آئے گا. نسبت ایک خاص ان کا موضوع ہے جس پر آپ نے کلام فرمایا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ نسبت ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے, یہ نسبت عام کو خاص کر دیتی ہے, یہ نسبت ناقص کو کامل کر دیتی ہے. یہ نسبت اگر کسی پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین سے ہو جائے تو پتھر وہ پتھر نہیں رہتا بلکہ وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى بن جاتا ہے. یہی نسبت اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہو تو قرآن اسے اونٹنی نہیں بلکہ ناقۃ اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے. یہی نسبت اگر حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریفین کو دو پہاڑوں پر دوڑنے سے ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے کہ بے شک یہ صفا اور مروہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کے نام سے اللہ یاد کرتا ہے. یہی نسبت اگر غوث الورا کے شہزادے کو یہاں موجود میسر ہے تو اسی نسبت نے مجھے اور آپ کو یہاں ان کے قدموں میں لا کھڑا کیا ہے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے ذکر چھڑ جائے جب شفاعت کا بات اتنی سمجھ میں آتی ہے. ذکر چھڑ جائے جب شفاعت کا بات اتنی سمجھ میں آتی ہے. اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں, ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے. اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں, ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے.